أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. 3 آیتیں سورہ یاسین کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، 36، 37 اور 38. اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں سے غلے نکالے، لوگ ان غلوں کو کھاتے ہیں. پھر ہم نے باغات بنائے کھجور کے، انگور کے. پھر ہم نے اس زمین کے اندر چشموں کو نکالا ہے تاکہ لوگ اللہ کے پیدا کردہ پھلوں کو کھائیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا. ان کو چاہیے کہ شکر کریں، پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے. تو آج کی آیت میں جو آیت نمبر 36 ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے کہ یہ لوگ ابھی تک اس کو جانتے نہیں ہیں. تو سارے جوڑے دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں اس سب کو ہمارے رب نے بنایا ہے. اور جوڑوں سے یہاں پر نر اور مادہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. جیسے انسان ہے نر مادہ ہے، ایسے ہی جانوروں کے اندر نر مادہ ہے، ایسے ہی درختوں کے اندر بھی نر مادہ ہے. کھجور اور پپیتا تو مشہور ہے کہ ان میں نر مادہ ہے، اور کھجور کے اندر جو نر درخت ہے اس کے کچھ شاخیں لے کر کے اس مادہ کھجور کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ اس شاخوں کے ساتھ وہ لپٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا پھل اچھا ہوتا ہے. جیسے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو اس کو تعبیر کہتے ہیں، اس عمل کو، تے الف اور با یا را، تعبیر، یعبرون النخل. تو تعبیر اس کو کہتے ہیں کہ نر کھجور کے کچھ شاخیں لے کے مادہ کھجور کے پر، اور نر کھجور پہ جو درخت ہے اس پہ پھل نہیں آتے. نر کھجور کا جو درخت ہے اس پہ پھل نہیں آتے، مادہ پہ آتے ہیں، اس طرح زیادہ آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا مت کرو تو کیا ہوگا؟ تو اس سال چھوڑ دیے انہوں نے. جب چھوڑ دیے تو وہ پھل گھٹ گئے. تو صحابہ نے جیسے کہا کہ اس سال ہمارے پھل کم ہو گئے کیونکہ ہم نے وہ تعبیر چھوڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں چونکہ مجھ پر وحی نہیں آئی تھی، تو یہ تمہارا خالص دنیاوی معاملہ ہے. جو چیز میں تمہیں دین کے بارے میں بتاؤں وہ تو لے لیا کرو، اور چونکہ یہ دنیاوی چیز میں نے اپنی رائے کے مطابق پیش کی تھی، لہٰذا آئندہ سے جو تمہاری اپنی ترتیب ہے اس طرح کرتے رہنا. تو درختوں کے اندر بھی نر مادہ ہے، اور اسی طرح دنیا کی بہت ساری چیزوں میں یعنی جوڑے جوڑے اللہ پاک نے بنائے ہیں. خود بجلی کے اندر بھی مثبت اور منفی، یہ گرم تار ہے اور یہ ٹھنڈی تار ہے، یہ سب اللہ جل جلالہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. اسی طرح بہت سارے جوڑے جوڑے ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ازداد ہیں، وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں. جیسے آگ اور پانی، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے تو یہ بھی ایک جوڑا ہے. اسی طرح دن اور رات، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جوڑا ہے. اسی طرح اندھیرا اور روشنی، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے لیکن یہ بھی جوڑا ہے. تو جتنے جوڑے ہیں چاہے وہ مد مقابل ہو، مثبت ہو، یا مد مقابل منفی ہو، وہ سب جوڑے جوڑے ہمارے رب نے پیدا فرمائے ہیں. اور زمین جس کو اگاتی ہے
اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور انسانوں کے جو جوڑے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے۔ اور پھر ہمارے رب خبر دے رہے ہیں ایسے جوڑے جوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے جس کو لوگ نہیں جانتے، یعنی قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی وہ سب اللہ پیدا کریں گے، اور بہت ساری چیزیں پیدا شدہ ہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس زمین کے اندر کتنے سارے خزانے ہیں، کتنے سارے پتھروں کے اندر کیسے ہیرے جواہرات ہیں، اور کیسے سارے سونے ہیں، اور کتنی ساری چیزیں سمندر کی تہ کے اندر اللہ پاک نے پیدا کی ہے، کتنی ساری چیزیں فضاؤں میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پاک ہے اللہ کی ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اسی وجہ سے تسبیح کا حکم ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم ان کی قدرت کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی قدرت تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم ذکر کرو اللہ کا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح کے وقت میں اس کو پڑھے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے عمل نامے میں 1,24,000 نیکیاں لکھیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان احب الکلام الی اللہ، باتوں میں سب سے اچھی بات جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اچھی بات جو اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سبحان اللہ العظیم اس کی الگ فضیلت، صرف سبحان اللہ و بحمدہ کی الگ فضیلت۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں بچوں یہ وظیفہ پڑھا کرو، کیونکہ جتنی مخلوق ہے ان سب کو روزی دی جاتی ہے وہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے رزق کے کھولنے کی ایک چابی ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آسمان اور زمین کی کنجیاں کیا ہے؟ فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، سارے خزانے تمہارے لیے کھلیں گے۔ تو پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ساڑھے جوڑے بنائے، وہ جوڑے بھی اللہ نے بنائے جو انسانوں کی صورت میں ہیں، حیوانوں کی صورت میں ہیں، جانوروں کی صورت میں ہیں، پرندوں کی صورت میں ہیں، درختوں کی صورت میں ہیں، نباتات کی صورت میں ہیں، اور وہ چیزیں جس کو ہم جوڑے نہیں سمجھتے اللہ جل جلالہ نے مد مقابل جو چیزیں بنائیں وہ سب اللہ نے بنائی۔ اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا، اور وہ ساری چیزیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے جس کو لوگ نہیں جانتے ان سب کو اللہ نے بنایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو زمینی چیزیں تھی جو تمہاری نگاہوں کے سامنے تھی، اور پھر ایک اور آفاقی نظام ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک نشانی رات کا آ جانا ہے۔ اور اصل لکھا ہے حضرات نے، اصل روشنی نہیں ہے، روشنی تو سورج کی وجہ سے عارض ہے، اور روشنی تو چاند کی وجہ سے عارض ہے، اور روشنی تو ستاروں کی وجہ سے عارضی چیز ہے، اصل تو گھپ اندھیرا ہے، بالکل کالا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ایسا یہ نشانی رات ہے، اصل تو رات ہے، اس کو دن نے چھپا لیا، جیسے بکری کا گوشت اس کو کھال نے چھپا لیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو سلخ ہے، سلخ سین لام خا، یہ آتا ہے کھال کے ادھیڑنے کے لیے۔ بکری کی کھال ہو یا گائے کی ہو، جو بھی جانور ذبح ہوتا ہے اس کی کھال کو یوں چیرتے ہیں اور پھر آگے سے کھال کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو روشنی آئی ہے اس کو سمجھو یہ بمنزلے کھال کے ہیں، اور اصل جو چیز ہے نیچے وہ رات کا اندھیرا ہے۔ تو جب رات آنے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دن کی روشنی کو ایسا کھینچ لیتے ہیں جیسے کھال کو جانور سے کھینچ لیا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں یہ۔
ہمیں یوں نکال لیتے ہیں، اور جب یوں نکال لیتے ہیں تو لوگ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یوں نکالنا، روشنی کا ختم کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، یہ صرف ہم کرتے ہیں۔ رات ہماری نعمت ہے، لوگوں کے آرام کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ اس رات کا اندھیرا یہ ہماری قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ایک بہت بڑا کرہ وہ سورج کی صورت کے اندر وہ روشنی لاتا ہے، وہ ایک عارضی روشنی ہے، وہ چلی جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اندھیرے میں لے آتے ہیں۔ اور یہ جو سورج ہے جو روشنی لاتا ہے، کہا کہ یہ جو سورج ہے نا، یہ جو چل رہا ہے یہ اپنے جائے قرار کی طرف چل رہا ہے، اور یہ اندازہ مقرر کیا ہے اس رب نے، جو رب زبردست غالب ہے، جس کی قدرت اور طاقت ایسی ہے، جو اتنے بڑے نظام کو اندازے کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تقدیر، یہاں ترجمہ اس کا کیا ہے حضرات نے، تقدیر، اندازہ مقرر کرنا۔ سورج کے لیے جو اندازہ ہمارے رب نے مقرر کیا ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ جس لمحے پہ طلوع ہے اس لمحے پہ طلوع ہے، اور جس لمحے پہ غروب ہے تو اس لمحے پہ غروب ہے۔ تو مشرق کا رب بھی اللہ ہے، اور مغرب کا رب بھی رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و رب المغارب۔ جائے طلوع کا رب بھی اللہ ہے، اور جائے غروب کا رب بھی کیا ہے، اللہ ہے۔ اور یہ سورج کیا ہے، یہ اپنے مدار کی طرف چل رہا ہے۔ چونکہ اس میں کافی لمبی بحث ہے، وہ کل کے درس میں بیان ہوگی کہ انشاءاللہ، یعنی یہ سورج کا چلنا اور پھر اپنے مدار پہ پہنچنا۔ تو کہا کہ یہ کس کا اندازہ ہے، کہا یہ اس اللہ کا اندازہ ہے جو اللہ زبردست ہے۔ یہ قدرت کی طرف نشانی ہے، قدرت کے بغیر یہ کوئی انتظام نہیں کر سکتا، اور اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ تو اللہ عالم نہیں ہے، اللہ علیم ہے۔ یہ جو علیم کا لفظ ہے، اس کے اندر عالم کے بنسبت مبالغہ زیادہ ہے، علیم ہے، جو ہر چیز سے ہر طرح کی واقفیت ہے۔ تو وہ اللہ، جس اللہ نے اس سورج کو پیدا کیا، پھر اس کو چلایا، چلتے 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 یہ جا کے ڈوب جاتا ہے، اور یہ کہاں جاتا ہے، یہ اپنے جائے قرار کی طرف جاتا ہے۔ اس جائے قرار کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی۔ تو جائے قرار کی طرف یہ سورج جاتا ہے، یہ پورا نظم کس کا ہے، کہا یہ اس اللہ کا ہے جو اللہ زبردست ہے، اور جو اللہ جاننے والے ہیں۔ یہ کام بغیر طاقت کے اور بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ طاقت کی پوری تکمیل کس کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور علم پورا کس کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جوڑے پیدا کیے جو زمین اگاتی ہے، خود ان انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی نہیں جانتے، بعد میں اللہ پاک ان کو پیدا کریں گے اور لوگ جانیں گے۔ اور لوگوں کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس رات پر سے دن کا چھلکا اور دن کے کھال کو اتار دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ان کا ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے، جو اللہ ذات زبردست بھی ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.